یقینی طور پر اگر میڈیا اس کو اسکینڈلائز کرتا ہے یا اٹھاتا ہے تو یقیناً میڈیا پر ذمہ داری آتی ہے، لیکن خاور مانیکا صاحب پہلے وہ کیس کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر میڈیا کی اپنی ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے، ان کو بلاتا ہے، بات کرتا ہے تو اس پہ یقیناً بات بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے یہ اس پہ بات کرنا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ سفینہ خان، آپ کیا سمجھتی ہیں اس پہ؟ اب جامعۃ الاسلامیہ بنوریا ٹاؤن کا بھی ایک فتویٰ موجود ہے، علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ 39 دن عورت کی عدت ہے، یہ معاملات میرے خیال میں طے شدہ ہیں پہلے سے، مگر پھر بھی خاور مانیکا اس معاملے کو اٹھانے پر، اس کو بار بار الجھانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اتزا تھینک یو۔ پہلی بات تو جو ہم کہہ رہے ہیں اوائڈ کیوں کریں؟ ایک شخص سر عام اپنی جو سابقہ بیوی ہیں ان کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، اور ہم یہ کہہ کے بیک فٹ پہ ہو جائیں کہ ایک شخص جو ہے ایک عورت کی عزت اچھال رہا ہے تو ہم سائلنٹ رہیں؟ نہیں، ہمیں بالکل کھل کے اپنی آواز، چاہے آپ اس کے حق میں ہیں یا خلاف ہے، اٹھانی چاہیے۔ یہ پاکستان کی سوسائٹی مورالی طور پہ کیا کولیپس ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ہم اسلام کو تو بڑا پورٹری کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی طور پہ ہم اسلام کا مس یوز کرتے ہیں دوسرے پہ تہمت لگانے کے لیے، دوسرے کے اوپر مڈ سلگنگ کرنے کے لیے، دوسرے کی لائف میزریبل کرنے کے لیے۔ عمران خان سے آپ کو پولیٹیکلی بہت زیادہ اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ اس کے سامنے پولیٹیکلی کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی باتوں پر آ کے اس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش، اس کی مسز کو ملائن کرنے کی کوشش، ریلیجن کو انوالو کر کے کہ کہیں کسی کے دل میں اسلام سے اکارڈنگ کوئی سمپتی ہے تو وہ عمران خان سے نفرت کرنا شروع کر دے۔ یہ بہت، میں کہتی ہوں کہ ایک پاکستان کی ہسٹری کا بہت ہی بھیانک اس وقت جو ہے یہ دور چل رہا ہے، جس میں سیاستدان ایسی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں دوسرے کے اوپر مڈ سلگنگ کرنے کے لیے، جس میں ہمارے علماء بھی خاموش ہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے، مجھے ویسے اس چیز کا اقرار کر لینے دیں کہ مجھے آج تک نہیں پتا تھا عدت ہوتی کیا ہے۔ اس ڈرامے کے تھرو مجھے بھی پتا چل گیا کہ عدت کہتے کس کو ہے، عدت کے کیا لاز ہیں جو ہماری کمیونٹی نے سو کالڈ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام کچھ اور کہتا ہے، اور یہ جو رنگ باز ہے جو اسلام کو یوز کرتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے کیسے عدت کو پورٹری کیا ہوا ہے۔ کیا ہمارے یہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، لوگوں کی جو سابقہ بیویوں سے طلاق دلوا کر، ہمارے حاضر یا سابقہ جو پرائم منسٹر ہے یا ایم پی ایز، ایم این ایز یا منسٹرز ہیں، کیا کبھی ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دلوا کر کب ان سے عدت میں شادی کی تھی یا بعد میں کی تھی؟ تو عمران خان کا پولیٹیکلی مقابلہ کریں، آپ نہیں اس کو فیس کر رہے، لیکن ہمارے دین کا مس یوز مت کریں، عورتوں کو مذاق مت اڑائے۔ عورت کا ہمیشہ سے ہی استعمال ہوتا آیا ہے، اور ابھی بھی عمران خان کو نیچے گرانے کے لیے صرف عورت کا استعمال ہو رہا ہے۔ عمران خان کے لیے جو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ہمارے سیاستدان عمران خان کے مقابلے میں اس وقت جو کہتے ہیں پیونی، بہت ہی چھوٹے بونے نظر آ رہے ہیں، وہ عمران خان کو گرانے کے لیے دین کا استعمال کر کے، ان کی مسز کا استعمال کر کے، اور یہ جو خاور مانیکا، یہ تو ایک ہسٹری میں ایک عبرت ناک اس شخص کو نا تصور کیا جانا چاہیے کہ ایک شخص ایسا بھی آیا تھا پاکستان کی ہسٹری میں جو پہلے اپنی بیوی کی پاک بازی کی قسمیں کھاتا ہے، قرآن پر حلف دیتا ہے کہ میری بیوی پاک باز ہے، اس نے عدت میں نکاح نہیں کیا، اور اب وہی شخص پیسے کی خاطر جو ہے دوبارہ اپنی سابقہ بیوی پر تہمت لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیوی بد کردار ہے۔ یہ ہے وہ جو پاکستان کے اندر اسلام کا نام یوز کر کے ایسے گندے گھنونے چہرے جو ہے استعمال ہوتے ہیں اور سیاست کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس میں دین نے نہیں کہا کہ آپ ایک عورت کو ملائن کرو۔ عورت جب کہہ رہی ہے کہ میں نے، اور نہیں بھی اگر وہ کہہ رہی، وہ that's her choice۔ کیا آپ نے کبھی خاور مانیکا کو پوچھا جو تم نے شادی کی ہے وہ اس کے سلسلے کیا تم نے تمام اسلامی شرائط پورے کیے ہیں؟ کیا آپ نے پوچھا اسے کہ تمہاری باقی خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کے تمام اسلامی جو لوازمات تھے وہ پورے ہوئے ہیں؟ پر نہیں، جو ان کے اوپر ٹی وی چینلز والے، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ پاکستان کے اندر میڈیا کیا بائیکاٹ نہیں کر سکتا تھا اس پریس کانفرنس کا؟ کیا ان کی مجبوریاں تھی؟ کیا ایسے بڑی ان کو پیسہ مل رہا تھا جو مجبور ہو گئے یہ وہ پریس کانفرنس دکھانے کے لیے؟ کیا تھا اس پریس کانفرنس میں؟ کون سا تھا طوفان؟ کون سی ایسی بریکنگ سٹوری مل رہی تھی ہمارے میڈیا کو؟ تو اس میں ہمارے میڈیا بھی انوالو ہے، ہماری صحافت بھی گندی جو ہے وہ مکروہ چہرہ نظر آ رہا ہے کہ پیسے کی خاطر آپ پاکستان کے لوگوں سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ میں تو بس یہی کہوں گی۔